کبھی کبھی ہماری زندگی کی کہانی ایک ہی جگہ آ کر رک جاتی ہے۔ ہماری دعائیں، ہمارے لیے کی جانے والی ہمارے اپنوں کی دعائیں کچھ بھی ہماری زندگی کو آگے نہیں لے جا رہی ہوتی۔ ایسے میں بے فکر رہیں، مایوس مت ہوں، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ ہمارا صبر آزما رہا ہے، وہ ہمارے لیے راستے بنا رہا ہے۔ ممکن ہے جن راستوں سے اس وقت اللہ آپ کو گزار رہا ہے، انہی راستوں کے آخری کنارے پر کوئی معجزہ آپ کا منتظر ہو۔ دعاؤں کا مسلسل ہمارے لبوں کی تسبیح بن جانا یہ قبولیت کا اشارہ ہے۔ بہت جلد اللہ ہماری زندگی میں بہاری لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہمارے لیے کوئی بہتری، کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو ہمیں تنگی لگتی ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ جن لوگوں سے ہم چڑھتے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ جن لوگوں، چیزوں اور راستوں سے ہمیں دور کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں گرایا جاتا ہے بلند کرنے کے لیے، توڑا جاتا ہے دوبارہ نئے سرے سے بنانے کے لیے۔ ہماری خامیاں ہم پر عیاں کی جاتی ہیں تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم قدرت کے قوانین کو سمجھ لیں تو زندگی بہت سہل اور خوشگوار ہو جائے۔ ہم اتنے پریشان اپنے حالات کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ ہماری غلط فہمیاں ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے غلط پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے، خوش نصیبی اور بد نصیبی کے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے، میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے۔ تو اپنے حالات پہ نہیں بلکہ اپنے خیالات پر قابو پائیں۔ مجھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا اپنے بندے پر رحم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندے کو ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے جسے وہ کسی دوسرے انسان پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ آزمائش ایسی ہوتی ہے جسے اس کا بندہ دوسروں کو سمجھا نہیں پاتا اور نہ ہی دوسرے اسے سمجھ پاتے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے بندے کے دل کو سب سے موڑ کر اپنی جانب پھیر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے پاس دوسرا راستہ رہنے ہی نہیں دیتا تاکہ اس کا بندہ صرف اس کے پاس آئے، صرف اسے اپنا حال دل سنائے، صرف اس سے اپنے غم کی فریاد کرے۔ کبھی کبھی خواہشوں کا پورا نہ ہونا، امیدوں کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس ہمیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے۔ زندگی میں لوگ صرف اپنے نصیب کے راستوں پر چلتے ہیں، لہٰذا خود کو زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ اپنے دل کو ان چیزوں کے لیے زیادہ پریشان نہ کریں جن پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یقیناً پورا ہو کر رہے گا، چاہے ہمیں راستے کتنے ہی دشوار نظر آئیں یا دروازے بند محسوس ہوں۔ ہم پر صرف کوشش کرنا لازم ہے اور ہمیں بس چلتے رہنا ہے۔ کب پہنچیں گے، کیسے پہنچیں گے، کیسے اور کہاں جائیں گے، یہ ایک غیب ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ شکر کیا ہے؟ شکر کہتے کسے ہیں؟
جب کچھ نہ ہو پاس تو وہ آنکھ رکھنا وہ جو دیکھ لے جو کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا۔ صرف مادی چیزوں، دولت، اولاد، کامیابی پر شکر ادا نہیں کرنے بلکہ زندگی میں ملنے والے مواقعوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم ماضی کے پچھتاووں کی وجہ سے اپنی زندگی میں ملنے والے کئی مواقع ضائع کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جو ہمیں ایک نیا موقع دے رہا ہے خود کو ٹھیک کرنے کا، توبہ کرنے کا، کیا یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پچھتاوا ہونا چاہیے، لیکن مایوس ہو جانا، ان مواقعوں کی ناقدری کرنا یہ غلط ہے، اور یہ غلطی ہم ہر روز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر گہری نظر سے دیکھیں تو انسان کا اپنا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے دیا ہوا ہے۔ یہ آنکھیں بھی امانت ہیں، کان بھی امانت ہیں، ہاتھ بھی امانت ہیں، لہٰذا جب امانت ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو وہ امانت میں خیانت ہوگی۔ مثلاً اگر آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے تو یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مصیبت میں استعمال ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ آنکھ اس لیے دی تھی کہ تم اس سے نفع اٹھاؤ، لیکن تم نے اس آنکھ کو فساد میں استعمال کر لیا، گناہ اور مصیبت میں استعمال کر لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہوئی۔ آج ذرا بیٹھ کر یاد کریں کہ بچپن سے لے کر اب تک وہ کیا کیا ہے جو ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ ہر وہ شے جو آپ کو حاصل نہیں ہوئی آپ کا دل توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آپ کو اس سے بہتر مل بھی جائے تو بھی اس شے کی خلش رہ جاتی ہے۔ یہاں پر قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس چیز کا غم نہ کیا کرو جو تمہیں حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا حاصل نہ ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ تم کچھ بھی کر لیتے، وہ تمہارے لیے نہیں تھی، تو پھر کیا غم کرنا جب اللہ کا پلان ہی یہی تھا۔ وہ مالک ہے، وہ کچھ بھی لے سکتا ہے، ہم نے صرف اس کے آگے سر جھکانا ہے اور اس کی عطا پر راضی رہنا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لوگ بہت سارے لفظ بولتے ہیں۔ اگر ان سارے لفظوں کو دل سے لگا کر رکھو گے تو کیسے جیو گے؟ اگر ان سارے لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو زندگی نہیں گزار سکو گے۔ اس لیے ان الفاظوں کو گھول کر پی لیں اور اپنے رب سے اپنا حال دل بیان کریں، کیونکہ وہ بہترین سننے والا ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اللہ سے امید نہیں چھوڑنی، مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی تو ابلیس کی خصوصیت ہے، وہ خود بھی مایوس ہو کر بارگاہ خداوندی سے دھتکارا گیا تھا، اور وہ ہم میں بھی یہی خصوصیت دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہم شیطان کے نہیں بلکہ رحمان کے بندے ہیں، اور رحمان کے بندے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے۔ وہ اندھیروں میں بھی روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، بس کوشش ضروری ہے اور اللہ پر یقین بھی۔ اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو آپ کی مرضی تھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کی مرضی پوری کی، اور اگر آپ کو وہ نہ ملے جو آپ کی مرضی تھی تو اس سے بھی زیادہ شکر ادا کرو،
کیونکہ وہ آپ کو اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے۔ رزق کئی شکلوں اور صورتوں میں آتا ہے۔ یہ والدین ہو سکتے ہیں جو ابھی بھی آس پاس ہیں اور صحت مند ہیں۔ یہ پورا دن آرام کا ہوتا ہے جس میں ایسے لوگ آس پاس ہیں جو حقیقی معنوں میں پرواہ کرتے ہیں۔ دماغ اور جسم کا صحت مند ہونا بھی رزق ہے۔ تمام نعمتیں پیسے کی شکل میں نہیں ہوتی۔ اللہ طاقت سے نہیں تقوی سے عزت دیتا ہے۔ جس کا جتنا ایمان اس کی اتنی عزت۔ ایمان ہی فخر و عزت کی چیز ہے۔ آپ کو تقوی مل گیا تو آپ کو عزت مل گئی۔ پھر رزق کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ پھر کاموں میں آسانیاں بھی خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ عزت اللہ کا ہونے سے ملتی ہے اور انسان نہیں جانتا اللہ کب کب اور کہاں کہاں کس کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر اسے دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں ہے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے کیونکہ وہ بڑا جاننے والا ہے۔ سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ زندگی میں جب کبھی ایسا وقت آئے کہ سارے راستے بند نظر آئے تو یاد رکھنا تب بھی ایک راستہ کھلا ہوتا ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ بس تم بنا کچھ سوچے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس راہ پر چل پڑنا، پھر منزل تک پہنچانا اس رب کا کام ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین زندگی کی سب الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا دل کی سیاہی کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کی یاد دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ جب اللہ کا ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل وقت بھی بآسانی گزر جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو برسوں پرانے زخم بھی بھرنے لگتے ہیں۔ کٹھن وقت بھی گزر جایا کرتا ہے جب ساتھ ہو رب کائنات کا۔ سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن ہم یہ بات تب تک سمجھ نہیں پاتے جب تک ہم اس سکون کو کھو نہیں دیتے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا، جسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم نے کب کھو دیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب یہ بات ریلائز ہو جائے تو واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے تم تک آتا ہے ایمرجنسی الارم بن کر کہ بس اب بہت بھاگ لیا، اب واپسی کا وقت ہے، اپنے ٹھکانے پہ جانے کا وقت ہے، اللہ سے پیچ اپ کر لینے کا وقت ہے، ٹوٹی ہوئی دوستی دوبارہ سے جوڑ لینے کا وقت ہے۔ اور پھر جب رب ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، بس سیدھا اللہ کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بڑا مہربان دوست ہے۔ وہ سب واپس لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس کی خاطر چھوڑا ہوتا ہے۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے، تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان نہیں کر سکتے۔ تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے اس نے تمہیں عطا کرنا ہے
اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے یہ ایسی نماز بنائی جس کا صلہ صرف اور صرف عطا ہے۔ وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہ، لیکن اس نے عطا کرنا تھا اور اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دیا۔ یہ خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم بھی کسی ایسی معجزوں کی راہ کی تلاش میں ہو تو وہ راہ تہجد ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ توکل کیا ہے؟ توکل وہ نہیں جو تم اس دروازے کے کھل جانے کے بعد کرتے ہو جو تمہیں پسند ہوتا ہے۔ توکل تو وہ ہوتا ہے جو تم اس دروازے کے بند ہو جانے کے بعد بھی کرتے ہو جو تمہاری آخری امید تھا۔ توکل یہ نہیں کہ ذرا سی دیری پہ فوراً یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ شاید یہ نصیب میں ہی نہیں۔ توکل تو بس انتظار کرنا ہے، پھر چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ تمہارا اپنی دعاؤں پہ ایمان ہی اللہ پہ رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے۔ جب تم اللہ سے مانگتے ہو اس حقیقت کے باوجود بھی کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا ناممکن ہے، تب اللہ تمہارے نصیب پر تمہارے ایمان کو فتح دیتا ہے۔ بس تمہیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ کچھ بھی تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اتنے بے صبرے نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پہ دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں جو تمہیں ابھی صبر کا امتحان لگ رہی ہیں۔ اللہ پہ جب بھروسہ کر لیا جائے تو جیت یا ہار کا نہیں سوچتے، بس اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا، اور اس کی رضا کبھی بھی تمہاری رضا کا مان نہیں توڑے گی۔ تمہاری دعائیں ہر اس رکاوٹ سے زیادہ طاقتور ہیں جو نصیب سے تمہارے راستے میں کھڑی رکھی ہیں۔ مایوسی سے یقین کی طرف آ کر تمہیں تمہارا رب ملے گا۔ وہ چاہتا ہے تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ وہ تمہیں اس امتحان سے گزار کر اپنی طرف لانا چاہ رہا ہے۔ وہ تمہیں دھیرے دھیرے صبر کے آداب سکھا رہا ہے۔ وہ تمہیں بے چینیوں کے وقت سے گزار کر سکون بھرا لمحہ دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو۔ تم اپنا دل مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھار بے حد توکل کے بعد بھی یقین ڈگمگانے لگتا ہے، کبھی کبھار بے حد صبر کے بعد بھی سب ناممکن سا لگتا ہے، اور یقین ڈگمگانے میں اور صبر ٹوٹ جانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ تم انسان ہو، اس لیے نہ ہر وقت یقین کے دائرے میں رہ سکتے ہو اور نہ ہر وقت صبر کر سکتے ہو۔
تو جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو بس اتنا سوچنا کہ جس پر یقین رکھتے ہو وہ المالک ہے، یعنی معجزوں کا بادشاہ، اور جس سے مانگ رہے ہو وہ الوہاب ہے، یعنی سب عطا کرنے والا۔ پتہ ہے جب ہم وقت نماز اللہ کے حضور بڑے مان سے اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے نم آنکھوں سے آسمان کی جانب تک رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا اور وہ ہماری اس جھولی کو کبھی خالی نہیں موڑے گا، تب اللہ کو اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنے مان سے میرے ایک پن کی فریاد لیے ادب سے بیٹھا مجھے تک رہا ہے، تو بھلا میں کیسے اس کی جھولی کو خالی موڑوں گا؟ مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے سے۔ تب اللہ کن فرماتا ہے اور خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیتا ہے اور ہمارے دلوں کو اپنے فیصلوں پر مطمئن کر دیتا ہے۔ گر انکار ہی اللہ کی طرف سے آنا ہوتا تو کیا سجدوں میں سر کا تمہارے یوں مسلسل خم ہونا ہوتا؟ اور اس کی چاہت تو تمہیں اس کی بارگاہ میں بار بار پیش ہوتا دیکھنا ہے، اور تم ہو کہ پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسے اپنے دل میں پال کر اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہو، اور پتہ ہے تب تم خدا کی خدائی کا اصل حق اس سے چھین لیتے ہو۔ اور بتاؤ گر خدا نہ چاہے تمہیں ایسا تو پھر کون چاہے گا تمہیں خدا کے جیسا؟ تم مانگنے سے پہلے ہی دعا کی قبولیت اور نہ قبول ہونے کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو، جبکہ تمہارا کام صرف مانگنا ہے اور اللہ کا عطا کرنا۔ دعا کرتے وقت یہ مت سوچا کرو کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، اور یاد رکھو تمہاری چاہت تو بہت چھوٹی ہے پر تمہارے رب کی رحمت کے خزانے بہت بڑے۔ چاہتیں تو اور بھی ہیں مگر اس کی چاہت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو 1000 نافرمانیوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ محبتیں تو اور بھی ہیں مگر اللہ کی محبت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو دن میں 5 دفعہ ملاقات کی دعوت دیتا ہے۔ تنہائی اور بھی ہے مگر اس تنہائی کے سکون کا کوئی مقابلہ نہیں جب وہ رب روح میں اترتا ہے۔ عبادتیں اور بھی ہیں مگر اس عبادت کی پاکیزگی کا مقابلہ کوئی نہیں جس سے انسان اللہ کو منا لیتا ہے۔ منزلیں اور بھی ہیں مگر اس منزل کا مقابلہ کوئی نہیں جس پہ دل اللہ کو پا لیتا ہے۔ بعض اوقات زندگی ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ غم، یہ تکلیفیں، یہ آنسو ہمیشہ کے لیے ہیں۔ چہرے پر اداسی اور خاموشی چھا جاتی ہے، ہر چیز سے جیسے دل اٹھ سا جاتا ہے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے اپنے تعلق مضبوط بنانے کا جتن کرتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق ہمارا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب اللہ سے دور ہوتے جائیں گے تو بے سکون تو ہوں گے نا۔ اگر آج کوئی اپنا ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ بس وہ مان جائے۔ لیکن ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ ہم اس کے ساتھ کے بنا تو تنہا ہو جائیں گے، ہم اس کی محبت کے بنا تو ادھورے ہیں، ہم اس کی یاد کے بنا تو خالی ہاتھ ہیں۔ وہ دور نہیں ہے ہم سے، وہ بہت قریب ہے،
وہ ہر لمحہ ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ تو ہمارے کسی دکھ کسی تکلیف سے انجان نہیں، اس کو تو سب خبر ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ سے ناراض ہی رہتے ہیں، حالانکہ راز تو اسے ہونا چاہیے۔ اس نے بغیر مانگے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، پھر وہ ایک چیز پر اگر ہمیں آزماتا ہے تو ہم اسی کو لے کر بس اس سے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں جو اس نے ہمیں دی ہے۔ کبھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے جو اس نے کہا ہے نا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ اس لیے کہا ہے کیونکہ ہم ہر وقت اس کی نعمتوں کا جھٹلاتے ہی رہتے ہیں۔ جو اس نے دے رکھا ہے اس کو جھٹلا کر ہر وقت اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جس پہ اس نے آزمایا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد ہمیں آزمانا ہی ہے، اور وہ آزماتا بھی انہی کو ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ آپ محسوس کرو اپنے اللہ کو، وہ اس وقت تمہارے سامنے ہے اور بہت قریب ہے۔ کہہ دو اس سے اپنے دل کا حال، کیا ہوا الفاظ نہیں ہیں؟ کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، اے اللہ تو سب جانتا ہے۔ اس گفتگو کو جتنا لمبا چاہو کر لو، وہ اللہ تمہیں سنتا رہے گا۔ وہ نہیں تھکتا تمہیں سننے سے، وہ تو چاہتا ہے تم اس سے بیان کرو۔ اور جب دل میں سکون آنے لگے، چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہو، ایک ٹھنڈک کا احساس ہو، تو دعا اللہ کے حوالے ہو گئی ہے۔ اس خوبصورت زندگی کا آغاز کرو۔ آدھی سے زیادہ زندگی تو تبھی صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اپنے رب پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ چیزیں بکھری ہیں تو اسے بکھرا رہنے دو، جب وقت آئے گا تو وہ سمٹ جائیں گی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تو رب سے باتیں کرو، اپنے لیے رحم مانگو۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں، جب تک آپ اپنی قدر کرنا نہیں سیکھ جاتے تو لوگ بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ آپ خود کو کمزور سمجھیں گے تو لوگ آپ کو اور کمزور بنائیں گے۔ جب تک آپ خود کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ ہی کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی قدر جانیے، یقین کیجیے، اللہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا ہے۔ آپ بہت خاص ہیں، آپ کو ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خود کو عام نہیں سمجھیں، اپنا مقصد پہچانیے۔ سوچے جسے اللہ نے بنایا ہو، جسے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہو، وہ اللہ کے لیے کتنا اسپیشل ہوگا۔ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ آپ سے اتنا محبت کرتا ہے؟ کیا آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی محبت، اس کا ساتھ کافی نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اپنی قدر کیسے جانیں؟ دیکھیں، کوئی بھی انسان آپ کو آپ سے بہتر نہیں جان سکتا ہے۔ آپ کیا ہیں یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم غلط ہیں، لیکن ہم پھر بھی وہ کام کرتے چلتے ہیں اور خود کو غلط نہیں بولتے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا سوچیں گے، اور اس طرح ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنی اصلیت نہ چھپائیے، یہ نہ سوچیں کہ کسی کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہے گا، کیا سوچے گا، بلکہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے
وہ مقصد جانیے۔ جب آپ اپنا مقصد جان جائیں گے تو یقین کریں آپ لوگوں سے زیادہ خود کی قدر کریں گے۔ تم ابھی یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہیں لانا چاہتا تھا۔ تم نے کچھ کھویا ہے کیونکہ وہ کھو دینا ہی اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا، اور اب تم اسے اللہ سے دوبارہ واپس مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑا۔ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو پھر تم کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ نہیں جان سکتے تم۔ تمہارا کام صرف یقین رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ ان دعاؤں کو کب اور کیسے معجزوں میں بدلنا ہے یہ تمہارے اللہ کا کام ہے۔ تو تم صرف وہ کام کرو جو تمہارے ذمے ہے۔ اللہ کے کاموں کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ جب اللہ سے مانگنے کا سوچ لیتے ہیں تو ہارنے کے وسوسوں کا نہیں سوچتے۔ جب اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں تو یہ فکر ہی نہیں کرتے کہ مخالف کون ہے۔ آزمائشیں ہمیشہ تمہاری ان چیزوں کے لیے ہونے والی محبت پرکھنے کے لیے نہیں آتی جو تم سے دور کر دی گئی ہیں۔ آزمائشیں تو تمہاری اللہ سے محبت کی شدت پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ دنیاوی رشتے توڑ کر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ مجازی چاہتیں دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو۔ یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں آتی کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹیں تو اس لیے ہیں کیونکہ تمہیں قبولیت سے پہلے قبول کرنے والے کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ درد جس سے تم ابھی گزر رہے ہو یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ تمہیں پہلے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور پھر تم تک وہ سب واپس کھینچ لایا جاتا ہے جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہر کسی کو اپنے پاس واپس لوٹ آنے کا موقع نہیں دیتا، وہ ہر کسی کو اپنی محبت عطا نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے منتخب کیا ہے تو جان لو کہ وہ پہلے سے ہی وہ سب تمہارے لیے تیار کر چکا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اللہ کے پیار کے لیے جن کو چن لیا جائے ان سے پھر کائنات کی ہر چیز بھی پیار کرنے لگتی ہے۔ جیسے معجزے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں ویسے ہی جس سے اللہ کو محبت ہو معجزے ان کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ وقت میرے پورے دن میں سب سے خاص ہوتا ہے جب اللہ سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں، اسے اپنے دل کا حال سناتی ہوں، اسے سب بتاتی ہوں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا۔ ایک ایک بات میں اس سے شیئر کرتی ہوں، پھر جو سکون ملتا ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی، ایون کہ وہ سکون ایکسپلین ہو بھی نہیں سکتا۔ جانتی ہوں وہ تو سب جانتا ہے، ایک ایک بات جانتا ہے، جو بات ابھی میری زبان پر بھی نہیں آئی وہ تو اس سے بھی واقف ہے، لیکن اسے بتانا اچھا لگتا ہے۔ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ساری پریشانی، ساری فکریں، سارے سوالات صرف اس کو بتانے سے ہی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اب سب ٹھیک ہو گیا، جیسے اب اس نے مجھے سنبھال لیا ہو۔
جیسے وہ مجھے دلاسا دے رہا ہو۔ پورے دن کی تھکن سکون میں بدل جاتی ہے۔ پھر روز اسی طرح اس سے باتیں کرتے کرتے اپنی سالوں پرانی دعاؤں کو دل سے لگا کر سو جاتی ہوں، اس آس میں کہ صبح اٹھوں گی تو وہ کوئی معجزہ کر دے گا۔ آپ سب بھی اسے اپنی عادت بنا لیں۔ پورے دن میں سے کچھ وقت تو اپنے اللہ کے لیے نکال ہی سکتے ہیں نا، تو کیوں نہ آج سے ہی اس کو اپنا دوست بنا لیا جائے۔